اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ کتنا ہی خوبصورت جسم کیوں نہ ہو، روح نکل جائے تو کوئی اسے اپنے پاس نہیں رکھتا۔ باطن کی اتنی قیمت ہے کہ اگر یہ باطنی چیز نہیں ہے تو جسم بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، باطن کی زندگی، باطن کے اعمال اتنے ہی ضروری ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح باطنی صفائی کے بغیر ظاہری اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ زید نماز بڑا خوبصورت انداز میں پڑھ رہا، لیکن ریا ہے اندر دل میں، باطنی صفائی نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، مسجد بنا دی، دینی ادارہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، تختی لگ جائے میری، ظاہر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس باطنی روگ کی وجہ سے اس ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ ظاہری جسم بہت خوبصورت ہو لیکن باطن نہیں ہے، روح نہیں ہے، تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح جب تک باطنی صفائی نہیں ہوتی اس وقت تک ظاہری اعمال کی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ تصوف، صوفی، یہ ایسی بدنام ہے جیسے کہ آج سیاسی بدنام ہے، بالکل ایسی۔ کسی کو سیاسی کہہ دو گالی سمجھتا ہے شریف آدمی، بھی سیاسی کہہ رہا ہے۔ ایسے کسی کو صوفی کہہ دینا، حالانکہ صوفی اسی سے تھا کہ اس کا باطن کی صفائی ہو جائے، صاف، اسی سے صوفی تھا۔ لیکن اب جیسی لفظ کہو صوفی، جیسی سیاست سیاسی کہو تو ذہن فوراً موجودہ لوگوں کی طرف جاتا ہے، کرپٹ، فراڈی، جھوٹ، صوفی کے لفظ بولو تو بڑی سی تسبیح ہو، ہاتھ میں لمبے لمبے موٹے موٹے دانے ہوں، تعویذ دینا جانتا ہو، عملیات جانتا ہو، کچھ وظیفے اس نے بتا دیے ہوں، بلکہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا لٹھ لمبی سی اس کے ہاتھ میں ہو، لمبا سا چبا پہنا ہوا ہو، ہاں یہ صوفی ہے۔ فرمانا نا صوفی وہ نہیں ہے، صوفی تو صاف سے ہے، صاف ستھرا۔ کیا مطلب؟ اس کے باطن کی صفائی، یہ تھا۔ اسی طرح سیاست بھی جو اصل اس کا معنی ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ کوئی ذمہ داری قبول کر لینا، کوئی ذمہ داری قبول کر لینا کسی چیز کی اصلاح کے لیے، یہ سیاسی ہے۔ کسی چیز کی اصلاح کے لیے کوئی ذمہ داری لے لینا، یہ سیاسی ہے۔ اب وہ گھر کا بھی ہو سکتا ہے، ادارے کا بھی ہو سکتا ہے، پوری قوم کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام تھا سیاسی۔ اور ایک دوسرے انداز میں اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ لا یغلو ولا یغلا، کہ جس میں دو چیزیں ہوں، دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں، یہ تھا اصل مفہوم اس کا۔ تو اس کا بھی اصل مفہوم یہ تھا کہ باطن کی صفائی۔ اچھا، باطن کی صفائی کوئی بزرگ عالم الغیب تو ہے نہیں کہ اس کے اندر کیا پڑا ہے، بتانا پڑتا ہے نا، میاں میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر یہ چیزیں ہیں، بس اوقات اسے تکبر کی حقیقت نہیں ہوتی، عجب کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی، حسد کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی، تو مطلب کیا؟ کسی طبیب سے جا کر اس کا علاج کر کے میرے ساتھ یہ معاملہ کی تکبر تو نہیں ہے،
کہیں عجب تو نہیں ہے، کہیں حسد تو نہیں ہے، وظیفے نہیں ہیں، یہ ان بیماریوں کا مستقل علاج ہے کہ بس اوقات خود مریض کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کس درجے کا مرض ہے، یا یہ مرض کی شدت کیا ہے، یا کون سا مرض ہے۔ طبیعت خراب ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا اندر، تو طبیب کہتا نہیں ہے یہ ہے، تمہارا ایکسرا ہو گیا، تمہارا اندر یہ مرض ہے، تو یہ علاج ہے۔ تو بس اوقات میرے عزیزو، یہ باطنی روگ کی وجہ سے ظاہری اعمال بہت زندگی بھر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت نہیں لگتی، اس کی قیمت نہیں لگتی۔ نماز 40 سال سے پڑھ رہا ہے، 50 سال سے روزے رکھ رہا ہے، لیکن اندر کھوٹ ایسا ہے، کھوٹ رکھا ہوا ہے، کھوٹ، بغض۔ اچھا اسے اندازہ بھی نہیں کہ یہ بغض ہے، اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس باطنی روگ کی وجہ سے اس ظاہری عمل کی قبولیت نہیں ہو رہی، فرض ادا ہو گیا لیکن اس کی ثمرات برکتیں نہیں مل رہی، یہ علاج ہے۔ اسے پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا کہ اسراف یہ ایسا گناہ ہے کہ آج ہمیں اس پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، یہ بھی گناہ ہے، رچ بس گیا نا۔ حضرت علی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے بڑے پیار سے فرمایا، بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش ففعل، بیٹے اگر تجھ سے ایسا ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، ضرور ایسا کر لے، ضرور ایسا کر لے۔ وذالک من سنتی، یہ ہے میرا طریقہ، یہ میرا طریقہ۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے تو مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب دل صاف رہے، آسان نہیں ہے، سچ عرض کر رہا ہوں، رات بھر نفل پڑھنا آسان، لیکن دل اس دنیا میں سب سے صاف رکھنا اور صاف رکھنے کی پوری کوشش لگا دینا، یہ ہمارا ہم اس کے مکلف ہیں، کوشش پوری کر دو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، بہت بڑی نیکی ہے، باطن کی صفائی اصل چیز ہے، اس سے ظاہری اعمال میں پھر ترقی ہوتی، پھر اسے قبولیت ملتی۔ اسی میں سے ایک ہے بغض، حقد، کینہ۔ اللہ کریم فرما رہے معاف کر دینا کو اختیار کرو، اچھی بات کا حکم کرو، جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو۔ جب غصے میں بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے، اس کو حقد یعنی کینہ اور بغض کہتے ہیں، اور اس کی وجہ غصہ، اس کی وجہ تکبر، اس کی وجہ عجب، اس کی وجہ بنتی غصہ۔ میٹھے غصے میں دو عیب ہیں، ایک تو وہ خود غصہ تھا، دوسرا عیب یہ کینہ ہے۔ تو کینہ صرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا تخم ہے۔ کینہ جب آتا ہے تو بہت سارے گناہوں کا تخم بنتا ہے، اور ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے، یہ کسی طرح سے ذلیل ہو جائے، یہ کسی طرح سے رسوا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی طرح سے پریشان رہے۔ یہ اندر کا کینہ، یہ تخم ہے نا برائی کا، کئی ساری برائیاں اس کے اندر آ گئی، موقع نہیں جانے دیتا اس کی غیبت کرنے میں، موقع نہیں جانے دیتا اس کی برائی ہو کسی بھی طریقے سے۔ تو فرمایا جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بعد بڑھتی اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی۔ کینہ وہ ہے جو اختیار اور قصد سے کسی کی برائی اور بدخائی دل میں رکھی جائے، اپنے اختیار سے کسی کی برائی بدخائی
دل میں رکھی جائے، اس کو ایذا بچانے کی تدبیر بھی کرے۔ اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آئے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چاہے تو یہ کینہ نہیں۔ اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں بس اوقات ماہر طبیب سے پوچھنا پڑتا ہے، میرے ساتھ یہ کیفیت ہے، یہ کینہ ہے بھی نہیں، بس اوقات ایک آدمی سے ملنے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو دکھ پہنچے، اس کی ذلیل ہو، یہ نہیں چاہتا، بس ملنے کا دل نہیں چاہتا طبی طور پہ، تو یہ کینہ نہیں ہے، یہ کینہ نہیں ہے، طبیعت نہیں ملتی۔ یا بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ملوں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو مجھ سے نقصان پہنچے، یا وہاں کوئی مجلس میں کوئی غیبت نہ ہو، کوئی تذکرہ ایسا نہ ہو جائے، اس لیے ملتا نہیں ہو، یہ کینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ظاہر ہے کینے کی بھی ایک حقیقت ہے، کینے کی بھی حقیقت ہوتی ہے، اب اس کی پہچان کرائی جاتی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، آیا یہ وہ ہے کہ نہیں وہ بیماری۔ اچھا یہ آدمی تب پوچھتا ہے اور تب آدمی اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے جب آدمی کو ان بیماریوں کی شدت کا احساس ہو، ذرا سا دل پہ بوجھ، نیندیں گئیں، چیک اپ کراؤ میاں، دل کی حرکت ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اسے اس مرض کی شدت کا احساس ہے۔ ایک ڈاکٹر ملاقات نہیں، دوسرے ڈاکٹر ملاقات نہیں، اور تیسرے ڈاکٹر نہیں ملاقات نہیں۔ یار سب سے اچھا ڈاکٹر بتانا دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ بھی یار کل دیکھا، ارے میاں کل دل کا معاملہ ہے، میاں دل کا معاملہ ہے، کیا مطلب؟ اسے اس مرض کی شدت کا احساس ہے، پتہ نہیں دل کی بیماری ہو نہ ہو، گیس ہو سکتا ہے گیس ہی ہو، لیکن چونکہ اس مرض کی شدت کا احساس ہے دوڑتا پھر رہا ہے۔ تو جب کینے کے مرض کا احساس ہو جائے گا کہ اس کی یہ کتنا خطرناک ہے، تو پھر آدمی پوچھے گا میاں یہ کینہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کتنی مرتبہ ایسا دل حرکت کرے، او میاں گیس ہے، گیس کچھ نہیں ادھر کو، اچھا میں تو ایسے ہی پریشان ہوتا میں سمجھ۔ لیکن چونکہ مرض کا شدت کا احساس ہے، اچھا ڈاکٹر جلدی میاں دکھاؤ دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، احساس ہے۔ اللہ کرے بھائی ہمیں ان باطنی امراض کا احساس پیدا ہو جائے، ان باطنی امراض کا احساس پیدا ہو جائے۔ اصل یہ میرے عزیزو باطنی امراض ختم ہو جائیں، یہ مستقل محنت ہے۔ اچھا یہ آہستہ آہستہ ختم، دیکھو میرے عزیزو یہ ظاہر نا ٹوپی پگڑی داڑھی، یہ ایک بیان میں بھی بس اوقات تبدیل ہو جاتا ہے، ایک بیان میں بھی، بیان سن لیا داڑھی آ گئی، بیان ٹوپی پہن لی داڑھی آ گئی، صحبت میں بیٹھا ماحول میں آیا رنگ میں رنگ یہ آ جاتا ہے، لیکن یہ اندر کی عادتیں بدلتی ہیں، یہ اندر کی بیماریاں جاتی ہیں، یہ آ جائے گا۔ تبھی تو بس اوقات میرا ظاہر ہوتا ہے لیکن میری زندگی میں دینداری میں کشش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اندر کی اصلاح نہیں ہے، کشش نہیں ہوتی۔ لوگ میرے قریب ہوئے میرے دیندار سمجھ کے، اور جتنا قریب ہو اسے میاں اسے دوری ہوتا تو اچھا تھا۔ ہاں تو ظاہر تو بس اوقات بہت جلدی آ جاتا ہے، لیکن یہ باطن بدلتا ہے، یہ باطن بدلتا ہے کہ اندر سے یہ کینہ ختم ہو جائے، برائی نہیں کسی کی، صاف دل۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر اور جمعرات کو جب بندوں کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے اللہ رب العزت، لیکن اہل کینہ کی نجات اس دن بھی نہیں ہوتی۔ اب سوچ لیں اس مرض کی شدت کا کیا حال ہے اس کا۔ بس اوقات لیلۃ القدر، رمضان کی 15ویں رات، دن اور رات کی مقبول گھڑیاں، یہ دعائیں کرتا ہے، آسمان سے اس کی دعائیں واپس کر دی جاتی ہیں کہ اس کے دل میں کینہ اور بغض موجود۔ اندازہ لگائیے کس قدر شدید مرض ہے یہ۔ بس اوقات آدمی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، میاں راتوں کو جاگتا ہے، کینہ اندر رکھا ہوا ہے، دعائیں اوپر نہیں جاتی۔
اندازہ لگائیے کیسا مرض ہے یہ. نیز فرمایا ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کے درمیان عداوت اور کینہ ہو، بشرطیہ کہ عداوت کا بنیاد دنیاوی امور ہوں. کسی منافق سے، کسی کافر سے بغض ہے دین کی وجہ سے. آج وہ دیندار بن جائے میرا بھائی ہے، آج وہ بدعات چھوڑ دے میرا بھائی ہے، آج وہ شرک چھوڑ دے میرا بھائی. دنیاوی دینی امور سے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. کافروں کے لیے سخت رویہ، سخت لہجہ، سختی، یہ تو ایمان کی علامت ہے. تو کفر سے بغض نہیں، مطلب کفر کی وجہ سے اگر بغض ہے کسی سے اور اس کی جسے کہیں کہ بدعات کی وجہ سے بغض ہے، وہ تو مطلوب ہے، وہ تو مطلوب ہے. لیکن دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں کسی سے بغض ہو، یہ غلط ہے. ہمارے گھروں میں تو خاندانوں میں ہوتی دنیاوی امور نمی، ہمارا دین کا نام ہی کوئی چیز نہیں ہوتا، ہوتے سارے دنیاوی امور ہیں. اسی وجہ سے بغض ہوتا ہے، دل خراب ہوئی ہوتے ہیں. ہر معاملہ ہی دنیاوی ہے، کہیں کاروبار کا ہے، کہیں گھریلو رسم و رواج کا ہے، کہیں تحفے تحائف کا ہے، کہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں. ہے دل گردے کی بات، بہت بڑی بات ہے کہ دل اللہ کرے صاف رہے، بہت بڑی بات. لیکن میرے عزیزو، ہم اتنی محنت بھی کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کر لیں، دعائیں بھی کریں، صدقے بھی دیں، خیرت بھی دیں، اور گندگی بھی ساتھ رکھی ہو تو پھر مزہ نہیں ہے نا. اتنی محنت ضائع ہو جائے گی. عاملۃ ناصبہ، اتنا عمل کیا کہ تھک گیا، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ تصلی نارا حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ میں جا رہا ہے. اللہ یہ اتنے عمل کر گیا ہے، ہاں ضائع ہو گئی باطن کی خرابی کی وجہ سے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکا ہوا ہے. تو یہ بیماریاں ہیں. دل صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے. بشرطیہ کہ عداوت کے مبنا دنیاوی امور ہوں، لیکن اگر کسی مسلمان کو کسی سے دین کے متعلق خدا کے واسطے دشمنی ہو تو یہ عداوت مستحسن قابل اجر ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. محبت اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کی خاطر، دینا بھی اللہ کے لیے، لینا بھی، نہ دینا بھی اللہ کے لیے. فرمایا یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے، کامل نشانی. آج مجھے کوئی کہہ دے خیر نہیں ہے اس کی، دل میں بات رکھ لوں گا. دین کے حکم ٹوٹتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، پیشانی پہ بلی نہیں آتا، کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. تو میرا ذات کا بت بڑا ہے، جو حقیقی معبود ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے. میری ذات کا بت بہت بڑا ہے، میری ذات کا بت بہت بڑا ہے. تو فرمایا ہاں اگر اللہ کے واسطے دشمنی ہو یہ عداوت مستحسن قابل اجر ہے. جیسے حدیث میں ہے الحب للہ والبغض للہ. قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دے گا کہاں ہیں وہ خاص میرے واسطے بہم محبت کرتے تھے، آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا. کہاں ہیں جو خالص میرے لیے آپس میں محبت رکھتے. یاد رکھو ایمان کے بعد اللہ کے واسطے کی محبت کا درجہ ہے. اس میں دو درجے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت ہو کہ تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہوئی ہے جو آخرت میں مفید ہے. یہ محبت بھی اللہ کے لیے. کسی نے استاد سے محبت کی، شیخ سے محبت کی، معلم سے محبت کی، کیوں؟ اس کو اس سے وہ چیز ملی جس سے اس کی آخرت بن رہی ہے. تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے، یہ محبت بھی اللہ کے لیے. مثلا شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے، مرید کو اپنے شیخ سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے. استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ استاد کو بھی شاگرد سے محبت ہے، میری کھیتی ہے، اس سے میری آخرت بن رہی ہے.
شیخ کو بھی اپنے متعلقین سے محبت ہے، ان کی برکت سے میری آخرت میں اجر و ثواب بڑھ رہا۔ فرمایا وہ بھی اسی بنا پر ہوتی ہے، علم دین کا یہ سلسلہ کی وجہ سے مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ طالب علم بھی اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ بس یہ سب اللہ کے واسطے کی محبت ہے، کوئی دنیاوی غرض اس محبت میں مقصود نہیں، تو اللہ انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ انہیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ مگر پھر بھی چونکہ دنیاوی غرض اس محبت میں مقصود نہیں، مگر پھر بھی چونکہ خالص اللہ کی ذات مطلوب نہیں، اس لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر کہ مجھے اس سے نفع ملے نہ ملے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے میرا بھی محبوب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا پیارا ہے اس لیے مجھے بھی اس کے پیار ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سب برتاؤ ہونے لگتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جیسے اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کی تکلیف بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اپنی برائی کو کوئی برائی کرے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کوئی اس کی برائی کرے تو برائی محسوس ہوتی ہے، اور جیسے کہیں کہ اپنے آپ کو راحت پہنچانے کا دل کرتا ہے، اس کو بھی راحت پہنچانے کا دل کرتا ہے، رفتہ رفتہ یہ تعلق جو اللہ کی خاطر محبوب ہے اتنا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا نفس پر بھی اس کو ترجیح ہوتی ہے، بس جتنا بھی علاقہ مضبوط ہوگا اس قدر کمال میں ترقی ہوگی۔ ایسا ہی بغض کا حال ہے، حق تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے عداوت ہونی چاہیے، جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں، اگر ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، خداوند کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کروائیو کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت نہ آ جائے، اس درجے کا محبت نہیں ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ بھی کرتا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ گنجائش ہے کہ یہ دین کی طرف آ جائے، یہ گناہ چھوڑ دے، اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، یہ مطلوب ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہ یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر پہ گئے، اس کے بچے کو تلقین فرمائے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن محبت نہیں ہے، دین کی غرض سے، دعوت کی غرض سے اسے گنجائش ہے۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے میرا فلاں دوست، حالانکہ وہ بس اوقات مسلمان بھی نہیں ہوتا، میرے فلاں دوست نہیں ہوں، ارے تیرا دوست کہاں سے آیا؟ دوست تو مسلمان ہوتا ہے۔ میرا فلاں دوست، آخانی دوست، فلاں دوست، قادیانی دوست، ارے یہ دوست کہاں سے آ گیا؟ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط۔ دوست تو مسلمان ہوتا ہے، ہاں کسی سے اچھا معاملہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ دین کے قریب آئے، میرے اخلاق سے متاثر ہو، وہ دین قبول کر لے، گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، اس سے گنجائش ہے۔ یہ تو ایک ہندو کے ساتھ بھی گنجائش ہے، سکھ کے ساتھ بھی گنجائش ہے، عیسائی کے ساتھ بھی گنجائش ہے، یہ برتاؤ۔ بلکہ ہمارے بزرگ تھے سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز سے بڑی نفرت تھی، ساری زندگی انگریز سے جنگ کی ہے، اور کئی سالہ 13 سال سے زیادہ عرصہ تک جیل بھی گزاری ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک ہندو تھا، ہندو جو صفائی کیا کرتا تھا، باتھ روم وغیرہ صاف کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت اس کو کبھی کبھی دسترخوان پہ بٹھا لیتے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دے دیا کرتا تھا۔ اب یہ کس لیے ہے؟ یہ کمزور ہے، مرعوب ہے۔ اب اس کے ساتھ خیر خواہی اس لیے کروں کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر، یہ تو مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کروائیو کہ اس احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ حب فی اللہ، بغض فی اللہ، اسی کا نام ہے۔ جس مسلمان میں یہ نہیں تو سمجھنا چاہیے اس شخص کا ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں کمزوری۔ اپنے
طریقہ کار اپنے مخالف کو کوئی نقصان کسی سے پہنچ جائے اور قلب میں فرحت محسوس ہو، عقلاً اس کا احتضار کیا جائے کہ یہ فرحت قابل دفع ہے، اور دعا بھی کی جائے کہ اس فرحت کو اللہ تعالیٰ دفع فرمائے۔ یعنی کینے کا علاج کیا ہے؟ کینہ اور بغض کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی اس کے دشمن کو اور اس کے مخالف کو نقصان پہنچے تو یہ خیال کرے کہ یہ تو میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے خوشی کا، یہ تو جا سکتا ہے، اور دھیان کر کے اس کو خیال کو دور کر دے اور اس کے لیے دعا بھی کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ جو بغض ہے وہ کینہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات کسی سے اتنا انتقام لینا، جیسا کہ کسی سے کوئی رنج پیدا ہو، انتقاماً یہ کہہ دینا کہ ہاں تمہاری اس حرکت سے مجھے رنج ضرور ہے، اچھا ہے، اس سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ بس اوقات کسی کو تکلیف ہوئی تو مناسب موقع بھائی مجھے آپ سے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ دل صاف ہو جائے۔ بس اوقات آدمی دل میں رکھتا ہے اور ایک دم پھٹتا ہے، تو مناسب موقع بھائی مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ بات یوں اگر یوں اچھا تھا، تو مناسب موقع پہ آدمی کہہ دے تاکہ دل صاف ہو جائے۔ جس شخص سے کینہ ہو اس کا قصور معاف کر کے اس میں میل جول شروع کر دے، بتکلف صحیح، چند روز میں انشاءاللہ دل سے کینہ نکل جائے۔ بھئی بیماری کی شدت کا احساس ہو تو انشاءاللہ علاج آسان ہے۔ مریض وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو، وہ مریض بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس کو اپنی مرض کی شدت کا احساس ہو انشاءاللہ اس کا علاج ضرور ہو جائے گا۔ اور صرف اگر روحانی معاملات ہیں تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آتی ہے۔ اللہ بھائی ہم سب کو ان چیزوں سے پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو اللہ صاف فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، 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 اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔